ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، کئی دفعہ شوہر حضرات آتے ہیں کہ بھئی میری بیوی کہتی ہے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ تو ہم نے اس کو جواب دیا کہ اسلام اس باب میں یہ کہتا ہے، دیکھیے اسلام جو ہے وہ خوبصورت دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا اسلام سے چاہتے ہیں اپنی مرضی کا، ادخلوا فی السلم کافہ، مرد کو بھی مکمل اسلام میں داخل ہونا ہوگا، عورت کو بھی مکمل اسلام میں داخل ہونا ہوگا، پھر آپ کی سوسائٹی معاشرہ وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ جب آپ کی سوسائٹی اور آپ کا معاشرہ اسلامی ہوگا نا تو پھر یہ حقوق کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ خود ایک دوسرے کے حقوق اس کی دہلیز پر پہنچائے جائیں گے۔ زمانہ ایسا بھی تو آیا نا اسلام پر کہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، کیا وہ اسلام کا نظام تھا؟ آج بنیادی طور پر ہمارے ہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام وہ ہے جو عورت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر اوج ثریا کی معراج عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بالکل کوئی مقام نہیں ہے، اور جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے جائیداد میں حصہ بھی مقرر کیا، عورت بیوہ ہو جاتی تھی ساری زندگی۔ آج آپ کے پڑوس میں عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا شوہر انتقال کر جائے کیا وہ شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، ستی کی رسم تھی۔ جی تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کیا ہے اسلام میں؟ کیا ہے اسلام تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب اس کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اور وہ انتظار میڈیکلی بھی اب ثابت ہو گیا کہ کیوں اس نے کرنا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کر لے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے طلاق یافتہ عورت کو معاشرے میں آج بھی اس معاشرے اس سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے، جو کہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، یہ ہماری معاشرتی سوچ ہے۔ عورت طلاق کے بعد نکاح کر لے، جو وقت گزارنا ہے اس کے بعد اسلام سب کی اجازت دیتا ہے۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے کہ پھر اس میں سوسائٹی کی پرابلم ہو گئی نا۔ یہ اسلام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اسلام شروع کریں۔ عورت کو آپ دیکھیں، میں ایک غیر مسلم اسکالر تھی لیڈی، وہ اس نے کہا کہ ویسے تو میں کبھی شادی نہیں کرتی، لیکن اگر کبھی میں نے سوچا کرنے کے لیے تو میں اسلام کے قانون کے مطابق کروں گی۔ اب آپ دیکھیں وہ کس چیز سے متاثر ہوئی؟ شادی کا اختیار مرد کو نہیں دیا اللہ نے، عورت کو دیا۔ کیا مطلب؟ اجازت آپ کی ہوگی تو شادی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی مرد یہ کہے کہ جناب میں اس کے پسند کرتا ہوں لہذا میں اس سے شادی کر رہا ہوں، اور وہ نہ چاہے۔ اچھا، مطلب مرضی، بالکل اس مرضی کے کی بغیر رضا اس کی ہے، ایجاب اس کا ہے، مرد کو قبول ہے، مرد قبول کرے گا۔ ایجاب عورت کو، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے وہ خود رشتہ دیا تھا، حضرت نے قبول فرمایا ہے۔ کیا بات! تو سب سے پہلا مقام تو آپ کو یہ دیا کہ آپ کی زندگی پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں اور جب چاہیں اور جس سے چاہیں فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کو کوئی جبرن نہیں کرا سکتا۔ علامہ صاحب اگر یہ حقوق جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں وہ ایکچولی اگر ہمیں مل جائیں، کسی گھر میں طلاق نہ ہو، کسی گھر میں خلا نہ عورت لے، اب دیکھیں یہاں پر ہمیں نہیں ملتے۔ یہاں کیا مسئلہ؟ یہاں ہے مسئلہ معاشرتی جہالت کا۔ جی بالکل، یہاں سوسائٹی، ماحول، حالات، لا علمی، یہ چیزیں غالب ہیں۔ اگر آپ، میں نے ابھی پرسوں کسی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی خبر دیکھی، جناب کسی بچی نے جو ہے نا وہ کوئی شلوار قمیض پہن لی یا باسکٹ پہن لی، کوئی کپڑے ایسے پہن لیے تو اس کو مارا گیا۔ یہ ٹی وی کے اوپر میں نے پرسوں کی خبر میں دیکھا۔ تو بھائی اس کو مطلب مارا گیا ہے، اور کیوں مارا گیا؟ بھائی اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، معاشرہ بدنام ہو رہا ہے، بالکل ملک بدنام ہو رہا ہے، بالکل، اس شریعت بدنام ہو رہی ہے۔ یہ اچھا ہمارے یہاں بھی بدنصیبی ہے کہ وہ چند غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ جو 2000 لوگوں اچھا کام کر رہے ہیں وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور ایک جگہ پر اگر خامی ہے تو وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جائے گی کہ جناب آپ یہ بتائیے اس 3 کروڑ کی آبادی کے اندر کیا ہر گھر میں یہ معاملہ ہے؟ نہیں، ہر گھر کی خاتون کو عزت بھی مل رہی ہے، احترام بھی مل رہا ہے، اس کا شوہر اس سے پیار بھی کر رہا ہے، اس کو حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس کا احترام بھی ہے ہر طرح سے۔ یہ کس گھر میں ہو رہا ہے؟ یہ سب جگہ ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے علامہ صاحب؟ اصل میں میجورٹی ہو رہا ہے، اگر برائی آپ کو ہائی لائٹ میجورٹی کیا میں جاتا ہے تو دیکھیں، لگتا ہے۔ اگر آپ میجورٹی میں دیکھیں، میجورٹی میں بھی نہیں ہے، نہیں یہ اقلیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں، ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، اسلام نے نہیں ذمہ داری۔ بالکل اسلام نے تو بہت آسانیاں رکھی ہیں، لیکن جو ہمارے گھروں میں ہیں
دیکھیں وہ نہیں یہ انفرادی سوسائٹی میں معاملات نہیں، ہیں، یہ جو سوسائٹی میں نہیں، ہم بالکل اسلام کی روح سے نہیں چل رہے، ہم عورت کو وہ حقوق نہیں دے رہے، ہاں، تو یہ ہمارا قصور ہے، وہ آرام نہیں دے رہے، اس میں ہمارا قصور ہے، بالکل۔ آپ اسلام کو نہ تو آپ کہیں۔ نے نہیں، بالکل اسلام میں ٹھیک ہے تو نا؟ بہت جو آسانی لوگ ہے۔ یہ بات کر رہے یہی تو ہیں دکھ ہے کہ کیوں نہیں، جب عورتوں کے حقوق کی بات آ رہی ہے تو کیوں ہمارے گھروں میں اس کو، اور وہاں کی عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں نہیں 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 یہی طریقہ ہے، نہیں کرو گی تو بس اس کو فارغ کر دو، بھیج دو۔ تو میں تو بتا رہی ہوں نا، جتنا میرے دین نے آسانی پیدا کی ہے، کسی گھر میں خلا طلاق ہوئی نا۔ جی ویسے آپ پھر فرمائیے نا، ابھی آج کی خبر ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ 7 سالہ بچی کو باپ نے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ جان سے چلی گئی۔ یا اللہ، تو اس طرح یہ ظلم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ بچی اس کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کا وحدہ لا شریک ماننا۔ پھر اس کو 3 سال تک سکھاؤ، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو تنبیہ کرو۔ مارنے کی اجازت تو کہیں پر بھی نہیں ہے، یعنی باپ اگر غصہ باہر کا لے کے گھر میں آتا ہے، یہ نفسیاتی ہے، وہ مارتا ہے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں، نہ باپ کو اجازت ہے نہ ماں کو اجازت ہے۔ ہاں، سمجھانے کی اجازت ہے، تنبیہ کرنے کی اجازت ہے کہ وہ ان کو پیار اور محبت سے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ مارنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں علامہ صاحب نے ایک بات کی، تو دیکھیے ایک اہم بات، عورت کو بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، منعقد کرے، لیکن ہمارے یہاں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ عورت دیکھیے بہت سارے معاملات جو طلاقیں ہو رہی ہیں آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں، کورٹ میں چلے جائیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں ان شادیوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں جو محبت کے نام پر کی جاتی ہیں، جو گھر سے نکل کر کی جاتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے دونوں طرف سے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا۔ ہم نے اگر غیر ولی، یعنی اگر اس کا ولی والد ہے وہ نکاح کرے گا، اس کا مسئلہ اور ہے، چچا نکاح کرے گا اور ہے، بھائی نکاح کرے گا تو اور ہے۔ تو یہ بالغ لڑکی ہے تو اجازت ہے یا مطلع کرنا ہے؟ دو الگ الگ۔ دیکھیے رضامندی، اس میں دو باتیں، اس میں دونوں چیزوں میں رضامندی ہے، رضامندی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں میرے حقوق، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میرے حقوق بھی ہیں، آپ کے حقوق بھی ہیں، یا جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے نا میری، وہاں آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ آزادی یہ اظہار رائے کے نام پر، اچھا جس طرح کے نعرے ہمارے ملک میں لگائے جاتے ہیں، کیا اسلامی سوسائٹی میں اس کی اجازت ہے؟ عورت کو مارنے کی اجازت نہیں، عورت کے حقوق دینے کی اجازت ہے، لیکن ہم اپنی سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں، کہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر، کہیں مردوں کے حقوق کے نام پر۔ حقوق میں آپ برابری، مساوات قائم کریں تو پھر دیکھیے گا نظام خوبصورت طریقے سے آگے ولی کی بڑھے گا۔ بات کی اچھا دیکھیں، اس میں اصل میں بات کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون کا جائز اور ناجائز استعمال کرنا، اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا ہے تو وہ عمل صحیح ہے، اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تو غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ اس چیز سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں یا کم علمی جگہوں کے اوپر، کہ جناب ولی کہہ رہا ہے کہ جناب تو اس سے شادی کر لے، اب وہ بچی راضی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی کو جو زبردستی آپ جو ہے نا کسی کے اثر لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ولی کا احترام اور اس کی اجازت، اگر وہ چاہتا ہے تو وہ ولی کی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کرے، لیکن اختیار ہر صورت میں جو ہے نا وہ خاتون کا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا طلاق یافتہ کا معاملہ اور ہے، طلاق یافتہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، اس بیوہ پہ ہم اپنی ضرور مرضی آنے سے والے کر شوز میں سکتی علامہ صاحب ہے، کوشش کریں گے اور کہ کنواری ڈسکس ولی کریں کی اجازت۔ کہ ولی کی اجازت اور باتیں کیا ہے، بالکل کیا ہونی مطلب۔ چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب نے دیا، مصطفیٰ آپ نے دیا۔